Thank you so much, first of all, for joining. Thank you so much for responding to the call. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا یہاں آنا قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر سننے اور بولنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. So today's session is all about women. قرآن، حدیث، اس میں عورتوں کے بارے میں کیا ہے، آئیے تھوڑا سا ڈیپلی ہم تھوڑا سا اس کانسیپٹ کو ہم سمجھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو میں آج پڑھا رہی ہوں وہ میں اپنی جو میری تھیسس ہے اور جو کتاب ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امپاورمنٹ آف ویمن، اس کے ایکسرپٹس میں لے رہی ہوں. تو اگر آپ میں سے کسی کو یہ کتاب چاہیے ڈسکاؤنٹڈ پرائس پر میں دیتی ہوں. کسی کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے کوئی بات نہیں، آپ بس مجھے بتا دیں کہ آپ کو یہ کتاب چاہیے، آپ کو یہ پڑھنی ہے، and I will give it to you. So آپ you can text me جن کو بھی یہ کتاب چاہیے. I have some copies left with me. I think 20 copies I have. So I can, alhamdulillah, inshallah, I can give it to whoever wants to read it. To begin with, قرآن. قرآن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور ہم سب لڑکیاں ہیں یہاں پر، عورتیں ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا بڑا شکر ہے، لاکھ شکر ہے اس رب کا جس نے ہمیں ہماری عزت اور افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور قرآن میں بے شمار آیات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کی. اس سے پہلے کہ میں اسلام کی بات کروں، قرآن جس معاشرے میں آیا تب عورت کی کیا حیثیت تھی. جب آپ ہسٹری ہم دیکھتے ہیں، by history I don't just mean the Islamic history, I mean even the history جو مسلمانوں نے نہیں لکھی ہے. For example, The Age of Faith ایک کتاب ہے جو ول ڈیورنٹ نے لکھی ہے، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہر سویلائزیشن میں، پھر وہ پرشین سویلائزیشن ہو، پرشین امپائر ہو، رومن امپائر ہو، ایجپشین سویلائزیشن ہو، انڈین سویلائزیشن ہو، چائنیز سویلائزیشن ہو، ہر سویلائزیشن میں جو عورت ہے اس کا کوئی مقام نہیں تھا. اینڈ آئی ہیو رپورٹڈ دس ان مائی بک. تو یہ جو حالات تھے نا، ٹو دا ایکسٹینٹ کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی تھی، باپ کیا کرتا تھا، کچھ چائنیز سویلائزیشن میں کیا ہوتا تھا، جب بچی کی شادی ہوتی تھی تو باپ جو ہے وہ چابک سے اس کو ایک لیش مارتا تھا، چابک سے اس کو ایک لیش مارتا تھا، اور پھر وہ چابک اس کے ہسبینڈ کو دیتا تھا، کہتا کہ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس کو ڈنڈے سے سیدھا کرنا. اینڈ اٹ واز اے نارم، یہ روٹین، یہ نارمل مانا جاتا تھا ٹو یوز مین فورس اگینسٹ ویمن. اس سوسائٹی میں اس کا جو ریفلیکشن ہے، اس کی جو اثرات ہیں وہ ہم عرب سوسائٹی میں بھی دیکھتے ہیں کہ انفلوئنشل قبائل کو چھوڑ کر جو باقی قبائل ہے وہاں پر لڑکی کا پیدا ہونا ہی بہت ہی زیادہ معیوب مانا جاتا تھا، شرمندگی کی وجہ مانی جاتی تھی، کیونکہ باپ کو لگتا تھا یہ بیٹی پیدا ہو گئی، اب یہ ساری زندگی میرا سر جھکا کے رکھے گی. دا کانسیپٹ جو نعوذ باللہ آج بھی ہے کہ لڑکی پیدا ہو گئی، باپ بیچارے کا سر اب جھکا ہوا رہے گا، رائٹ، سسرال والوں کے سامنے جھکا ہوا رہے گا، سوسائٹی کے سامنے جھکا ہوا رہے گا. عرب معاشرے میں یہ بھی ہوتا تھا کیونکہ ان کو جنگ و جدل کافی ہوتا تھا، دے یوز ٹو فائٹ اے لاٹ. اور فائٹنگ میں آپ کو پتا ہے، جب کبھی فائٹنگ ہوتی ہے کسی قوم میں، جب کوئی آرمی داخل ہوتی ہے تو وہاں پر بہت چیزوں کا تہس نہس تو ہوتا ہی ہے، عزتوں کا بھی تہس نہس ہو جاتا ہے. کئی سارے مرد حضرات جو ہیں وہ تو قیدی بنائے ہی جاتے ہیں، لیکن جو لڑکیاں ہیں ان کو بھی باندیا بنایا جاتا ہے. تو وہ ان کے والدین کے لیے، باپ کے لیے ظاہر سی بات ہے قابل شرمندگی تھا کہ اگر ہم ایک کمزور ٹرائب ہیں، واٹ اف سم ٹرائب، سم انفلوئنشل ٹرائب اٹیکس اس اینڈ ٹیکس اوے مائی ڈاٹر، تو میرا سر شرم سے جھک جائے گا. There are many reasons جس کی وجہ سے وہ لڑکیوں کی پیدائش کو ہی بہت ہی زیادہ قابل حسرت اور قابل شرمندگی محسوس کرتے تھے.
یہ وہ معاشرہ تھا جہاں پر لڑکی کی کوئی انٹلیکچوئل ایگزسٹنس نہیں تھی، انٹلیکچوئل ایگزسٹنس نہیں تھی. یہ میں 6th سینچری کی بات کر رہی ہوں، 6 سینچری کی میں بات کر رہی ہوں. The same situation remained in western part of the world, یورپ میں till 16th century. 100 سال مزید تک یہی حال ویسٹرن ورلڈ میں بھی تھا. ایک عورت جو ہے، جتنے بھی فلاسفرز کی ہم بات کرتے ہیں، روسو ہو گیا یا پھر نیچے ہو گیا، جتنے بھی فلاسفرز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، اس زمانے میں جتنی بھی لڑکیاں تھی، ایک لڑکی ایک فلاسفر بن سکتی ہے یا اس کے اندر عقل نام کی چیز ہے، یہ قابل یقین نہیں تھا. To the extent that they would discuss basically کہ یہ جو لڑکی ہے، اس کے اندر جو روح ہوتی ہے، وہ انسان کی روح ہے یا کسی جانور کی روح ہے. This was the depth، ہم بولیں گے the dearth of respect and honor of a woman in the western society. یہ سارا دیکھنے کے بعد ایک اور چیز جو مد نظر رکھنی ہے، یہ وہ سوسائٹی جہاں لڑکی کو عقل اور فن کے لیے تو نہیں ایسا رہا جاتا تھا، پھر اس کے اندر تھا کیا بیسکلی؟ اس لڑکی کے اندر صرف entertainment, objectification, body and beauty, no mind, no brains, right? لڑکی کی ایک ہی حیثیت تھی، خوبصورت، how much skin she has and how much she would objectify herself and people would basically objectify her. ایک کموڈٹی اور چیز کی حیثیت سے بس اس کو استعمال کیا جاتا تھا. کبھی بھی اوقاز کے میلے ہوتے تھے، کوئی اینول گیدرنگز ہوتی تھی تو لڑکیوں کو بلایا جاتا تھا، کیا جی کرنا ہے جی؟ ڈانسنگ اینڈ سنگنگ کرنی ہے. سملرلی آج بھی ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے، لڑکی کو استعمال کیا جاتا ہے ایڈس میں، کمپنیز میں ایز اے ریسپشنسٹ، اور کہیں پر بھی لڑکی میک اپ کے بغیر نہیں دکھنی چاہیے. آپ ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو پورا بند سور کے آنا ہے ایز اف یو آر این آبجیکٹ. جو لڑکا ہے وہ 20 دن سے اسے شیو نہیں کیا ہے، وہ ایسے ہی منہ اٹھا کر آئے گا، اس کو بولیں گے نہیں جی کوئی بات نہیں چلتا ہے آپ کا. لیکن جو لڑکی ہے، یو کانٹ ویئر فل کلوتھس، یو نیڈ ٹو شو سم پارٹ آف یور باڈی، سم پارٹ آف یور اسکن، and that is a norm, that is imperative, that is important for today's world, right? آج بھی لڑکی کو آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے، لیکن ان کو خود سمجھ نہیں آتی کہ what they are doing with them، ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، how they are being used. to the extent کہ ایک لڑکی جو خوبصورت نہ ہو، یا ہم کہیں گے سوشل نارمز کے حساب سے وہ خوبصورت نہیں ہے، she feels so less worthy of herself. اگر چہرے پر ایک دانہ بھی نکل گیا، اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے کہ میں کل صبح یہ دانے والا منہ لوگوں کو کیسے دکھاؤں گی. I need to do something with this dana. I need to do something with this pimple that I have on my face. It is unacceptable. I need to have a Korean skin. I need to have a glass skin. And girls are going mad, using fillers, using Botox, using plastic surgeries. Just what? Just to reach to the standards of beauty جو دنیا نے ان کے لیے رکھی ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ جس زمانے کی میں بات کر رہی ہوں وہ جاہلیہ پیریڈ تھا، لیکن آج کا جو زمانہ ہے نا، اٹ از نو ڈفرنٹ. سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اٹ از ہی سیڈ دس ان 20th century, this is 21st century, and he says this is neo jahiliya, this is neo jahiliya, another form of jahiliya, but hardly do we understand یہ کیا ہو رہا ہے. اسی زمانے میں، اسی ماحول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی، اور اللہ نے کیا نازل فرمایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دنیا کو، معاشرے کو ایک دوسرے کی بندگی سے نکال کر اپنی بندگی کی طرف لایا، ایک دوسرے کی بندگی سے نکال کر اپنی بندگی کی طرف لایا. وہ سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. دنیا میں کیا چل رہا تھا؟ ایک اقتدار کی جنگ تھی، جس کو ہم انگریزی میں پیٹریارکی کہتے ہیں، کہ مرد جو ہے وہی رولرز بنے تھے دنیا کے، معاشرے کے، اور عورت جو تھی she was subservient to men. وہ ایک کموڈٹی تھی ان کے ہاتھوں میں، جیسے غلام تھے ویسے ہی عورت تھی. غلام اور عورت میں کوئی خاص فرق تھا نہیں. لیکن اللہ نے he recalled the masses, he recalled the mankind towards the pristine truth of Allah سبحانہ تعالیٰ، جس کی بنا پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا کہ آپ سب میرے بندے ہو، آپ ایک دوسرے کے بندے نہیں ہو.
ہم اس دنیا میں کسی مرد کو فالو کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، نہ ہی مرد جو ہے وہ عورت کو فالو کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے ایک جوڑے میں سے تمہارا پارٹنر نکالا۔ ایک دوسرے کی بندگی سے نکال کر اپنی بندگی کی طرف لایا۔ دیٹ از دا بیسک پرمائس، آپ یاد رکھیے کہ ہم جو ہے اللہ کے بندے ہیں، ہم اس دنیا میں اللہ کی اطاعت کے لیے آئے ہیں، کسی مرد کی اطاعت کے لیے نہیں آئے ہیں، نہ ہی کوئی مرد کسی عورت کی اطاعت کے لیے آیا ہے۔ سو وی نیڈ ٹو ریکنسٹرکٹ آور آئیڈیالوجی کہ ہم بیسکلی اس دنیا میں اللہ کی اطاعت کے لیے آئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اسپرچل بیلنس کریٹ کیا۔ اللہ نے کہا وَمَن يَعْمَلْ، اچھا ان کا ایک طریقہ تھا، ان کا طریقہ یہ تھا، ان کے سپرسٹیشنز تھے کافی سارے، ٹھیک ہے۔ ایک سپرسٹیشن ان کا یہ تھا کہ ان کے جو مقدس جانور تھے وہ ان کو ذبح کرتے تھے بتوں کے نام پر، اور وہ جو ذبح کرتے ہیں اگر وہ امپریگنیٹڈ جانور ہے اور اس کے جو ہم کہیں گے ووم سے جو بھی بیبی، جو بھی آف سپرنگ، جو بھی بچہ نکلے، اگر وہ زندہ ہے تو اس کا گوشت مرد کھاتے تھے، اور اگر وہ مردہ ہوگا تو اس کا گوشت مرد اور زن دونوں کھاتے تھے۔ تو مرد کو ایک سپیریئر پوزیشن ملی تھی۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ جو بھی نیک اعمال کرے، وہ پھر چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اگر وہ مومن ہے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی اللہ کے نزدیک جینڈر از ناٹ ایبسولوٹلی اے ریزن کہ کوئی جنت کے کس درجے میں ہوگا، صرف عمل میٹر کرتا ہے، جینڈر میٹر نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحييه حیاتا طیبہ۔ جو بھی نیک عمل کرے گا مرد اور عورت میں سے تو ہم ان کو حیاتا طیبہ دیں گے، یعنی ہم ان کو ایک پاک زندگی دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک ہمیں کہانی بتاتے ہیں، ایک سٹوری بتاتے ہیں۔ اس سٹوری میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ عمران کی بیوی جو ہے وہ اللہ سے دعا کرتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ ربی انی نظرت ما فی بطنی محررا الیک، اے اللہ میرے کوکھ میں جو ہے میں وہ آپ کے طرف نیت کرتی ہوں، اور وہ یہ سوچتی ہے کہ اللہ مجھے ضرور ایک بیٹا دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بیٹی دیتا ہے، اور وہ حیران ہو کر کہتی ہے قالت ربی انی وضعتها انثى، اے اللہ اب کیا ہوگا، میں نے تو بیٹی کو جنا ہے، تو بیٹی کو میں کیسے آپ کی نظر کر سکتی ہوں۔ اللہ جواب دیتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت لیس الذکر کالانثى، اللہ جانتا ہے کہ آپ نے کس کو جنا ہے، لڑکا لڑکی کے جیسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زوجۃ عمران نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا تصور کیا تھا، لیکن اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ایک لڑکی کو چنا جو آگے چل کے مریم علیہ السلام بنتی ہے، جن کی عبادت کو دیکھ کر زکریا علیہ السلام بھی رشک کرتے ہیں،
جن کی عبادت اتنی زیادہ پر اثر تھی کہ وہ ایک واحد ایسی خاتون ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ میریکولسلی پھل فراہم کرتے تھے، جو اتنی زیادہ پاک ہیں کہ ان کی پاکیزگی کی گواہی اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک نبی کی ماں کا درجہ دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز لیس الذکر کالانثیٰ، اللہ جانتے ہیں کہ اس لڑکی کے اندر میں نے کیا خوبیاں رکھی ہے، اور لڑکے میں بھی خوبی ہے، ایسی بات نہیں ہے، دونوں میں اللہ نے خوبیاں رکھی ہے، لیکن اللہ نے لڑکی کی خوبیوں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا۔ لوگ کرتے تھے، لوگ بولتے ہیں یہ زنان اچھا عقل، رائٹ، یا بولتے ہیں یم گئی زنان کت، یا بولتے ہیں کہ زنچی تھی آسان۔ What is this? This is just a وہ patriarchal mindset that we have. Allah never hurled one gender against another. Never. آپ کو کہیں ایسا نہیں ملے گا۔ Just a second for 1 minute. اللہ فرماتے ہیں اسی قرآن میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورت کی کے درجے کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وہ عورت جس کو کرسچنز نے کہا تھا کہ شی از دا ریزن فار دا ڈاؤن فال آف ایڈم، استغفر اللہ، جس عورت کے بارے میں کرسچن کریڈ میں لکھا گیا ہے کہ شی از ریسپانسبل فار دا ڈاؤن فال آف ایڈم اینڈ دیٹ از وائی she has been، and یہ بائبل کی بات ہے، میں بائبل کوٹ کر رہی ہوں، the Eve is responsible، book of Genesis میں لکھا ہے Eve is responsible for the downfall of Adam and for that you shall bear the pangs of child birth۔ کے حساب سے یہ اس کے اوپر کرس ہے گاڈ کی طرف سے، بیکاز اس نے آدم کو بھڑکایا تھا فوربڈن فروٹ کھانے کے لیے، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں ہیں۔ سو ٹو ریپ اپ آل دس، یہ جو عورت ہے بیسکلی شی واز دا مین کلپریٹ، اور اسی نے آدم کو بھڑکایا وہ پھل کھانے کے لیے، اور جس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے، ادروائز وی وڈ ہیو بین ان جنہ۔ دس از اے کرسچن کریڈ۔ واٹ ڈز اللہ سے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے بہت تکلیف برداشت کر کے اس کو کوکھ میں رکھا۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اس کو جنا، she delivered the baby, she delivered it کرہا، بہت تکلیف اٹھا کر اس نے اس بچے کو ڈیلیور کیا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اور اس کی پریگننسی اور اس کا دودھ پلانا ٹوٹل 30 شہر 30 منتھس۔ یہ 30 منتھس کی اسٹرگل ہے ایک عورت کی، 9 مہینہ پیٹ میں رکھنا اور اس کے بعد 2 سال 24 منتھس، 24 منتھس پلس ایکسیڈنگ 9، یعنی آلموسٹ 30، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 30 منتھس کی اس کی یہ مشقت ہے اس عورت کی۔ اسی لیے اس کا احترام کرنا، اس ماں کا احترام کرنا۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، تو عورت جو ہے ایک ماں کا درجہ جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں۔ عرب کے معاشرے میں ایک جو لڑکی ہے نا، اس کو میں نے کہا آپ کو ڈانسنگ اور سنگنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک اور چیز کے لیے جس کو اس کو استعمال کیا جاتا تھا، جیسے آپ سب کو معلوم ہے، that was prostitution، forced prostitution، that was promiscuity، بے حیائی کے لیے عورت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آج بھی یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ریڈ لائن میں دلی کی سڑکوں پہ ایسے ایسے چوراہوں پر ایسے ایسے برادرز ہوتے ہیں جہاں پر عورت کو اسی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، کئی ساروں کو کڈنیپ کیا جاتا ہے، ٹریفکنگ، ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے، بیچا جاتا ہے دوسری کنٹریز میں جسٹ فار پرومسکیوٹی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں 6th سینچری میں کہتے ہیں، اسی عورت کی عزت کی دفاع میں اللہ کہتے ہیں وَلَا تُكْرِهُوا
فتياتكم على البغاء ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیاة الدنیا. اپنی غلاموں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی سلیو گرلز کو، فتیاتکم مطلب سلیو گرلز، اپنی سلیو گرلز کو بے حیائی کے لیے فورس مت کرو. Don't compel them because they were slaves, right? So slaves have no right. Slaves have no right. آج بھی اگر کسی لڑکی کو، کوئی بیچاری لڑکی ہوتی ہے کسی جگہ پھنس گئی ہوتی ہے، she has been humanly trafficked, human trafficking ہوئی ہوتی ہے اس کی، she has nowhere to go, she has nowhere to live. اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، right? And اللہ کہہ رہے ہیں کہ don't exploit, don't force these women for البغا، بے حیائی کے لیے ان کو استعمال نہ کرو، ان کو فورس نہ کرو. ان اردنا تحسنا، اگر یہ پاک رہنا چاہتی ہیں، اگر وہ نہیں کرنا چاہتے، اگر وہ نہیں جانا چاہتی ہیں اس چیز میں، ڈونٹ فورس دیم. لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، بس دنیا کے پیسوں کے لیے، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اس عورت کو ایکسپلائٹ مت کرو. اور پھر وَمَن يُكْرِهْهُنَّ، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا رحم. وَمَن يُكْرِهْهُنَّ، اللہ جانتے ہیں کئی ساری لڑکیاں ہوتی ہیں جو فورسفلی کسی کام میں ہوتی ہیں، they don't really want to. اور ایسے ہی مکہ میں بھی کئی ساری تھی جو انہوں نے دل سے ایمان لایا تھا، لیکن ان بیچاریوں کے پاس کہیں جانے کا کوئی اور راستہ تھا نہیں، they were forced into it. تو اللہ کہتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ایسے انسان، ایک با حیا، ایک با ایمان عورت کے لیے موت کے برابر ہے یہ، رائٹ. اور اللہ کہتے ہیں وَمَن يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جو انسان جو فورسفلی یہ کام کرے اور اس کو کراہت ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ ایسا نہیں کرنا چاہ رہی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی غفور الرحیم ہے. اللہ سبحانہ وتعالی غفور الرحیم ہے. اللہ جانتا ہے ایک انسان کی مجبوریاں ہیں، اللہ جانتا ہے کہ کون انسان کس سچویشن میں ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عرب میں لڑکیوں کو دفنایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور ساری لڑکیوں کو نہیں دفنایا جاتا تھا، لیکن جو میں نے کہا کہ جو نچلے قبیلے کے لوگ تھے وہ دفنایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے اب یہ بیٹی پیدا ہو، آج کل بھی دفناتے ہیں ویسے، آج کل بھی اگر ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے، پھر اگر دوسری ہوتی ہے، سب کا منہ لٹک گیا ہوتا ہے، اور اگر تیسری ہو جائے پھر تو ایسے ہوتا ہے جیسے ماتم چھایا ہوا ہے ہاسپٹل میں، یا پھر رشتہ داروں کے چہرے پر ایز اف ان کو پالنا ہے اس بچے کو، ان کے چہرے پہ بھی ماتم ہوتا ہے. اینڈ کئی جگہوں پر تو ایسا ہوتا ہے کہ سیکس ڈٹرمینیشن کرتے ہیں کہ جینڈر کیا ہے، ماں کی کوکھ میں جو بچہ ہے وہ کیا ہے، رائٹ. اور ابارشن آرام سے کروا سکتے ہیں آج کل، ٹھیک ہے، تو ابارٹ کر لیتے ہیں اس بچے کو. اس زمانے میں تو ابارشن تھا نہیں، تو اس زمانے میں بچے کی پیدائش کا انتظار ہوتا تھا کہ یہ لڑکا نکلے گا یا لڑکی نکلے گی. اور ایک بار ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں میں ایمان لایا ہوں، اور وہ کہتے ہیں مجھ سے بس ایک گناہ ہوا ہے، I would like to discuss with you. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی بولیے کیا گناہ ہوا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میری 10 بیٹیاں تھیں اور میں نے ایک ایک کر کے سب کا قتل کیا ہے، سب کو دفنایا ہے، کیا مجھے اللہ معاف کرے گا؟ اس بات پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور کہا اللہ غفور الرحیم ہے، جس نے بھی اسلام قبول کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہ معاف کیے، لیکن اگر میں ہوتا میں تجھے کبھی معاف نہیں کرتا. لیکن کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے، جو ہوا وہ جہالت میں ہوا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یو آر اے نیو بورن ٹوڈے بیکاز آپ ایمان لائے ہیں. لیکن میرے لیے یہ بالکل معاف کرنے کے ناقابل برداشت ہے میرے لیے. اور اسی طریقے سے کئی سارے مثالیں ہیں. ایک بار ایک صحابی آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کو دفنایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور کہا کیسے دفنایا، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح. بولا میں اس کو پورا اچھے سے سجا کر لے گیا، اور اس کے کپڑے اچھے تھے، نئے کپڑے پہنا کر لے گیا، اور جب میں ڈگ کر رہا تھا وہ میری ہیلپ کر رہی تھی ڈگ کرنے میں، ٹھیک ہے، اور پھر میں ڈگ کر رہا تھا، وہ ریت سائڈ پہ رکھ رہی تھی، شی واز ہیلپنگ می ان اٹ. اور پھر میں جب اس کو پکڑ کے اس میں ڈالتا ہوں تو وہ کہتی ہے ابا وعدہ خلافی نہ کریں، یعنی ڈونٹ بریک مائی ٹرسٹ، ڈونٹ بریک مائی ٹرسٹ. تو وہ کہتے ہیں اس کی وہ بات جو ہے نا وہ میرے کانوں میں گونج رہی ہے، میری بچی نے جو مجھے کہا ڈونٹ بریک مائی ٹرسٹ while I was throwing the mud on her face. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اسی زندہ گھاڑی لڑکی سے میں پوچھوں گا قیامت کے روز، بتا تیرا کیا گناہ تھا جس کی وجہ سے تجھے مارا گیا. So Allah subhanahu wa ta'ala will not even look at the parents on that day. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے والدین کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. اس بچی سے بات کرے گا کہ you are the victim, I am the judge.
بتا کس وجہ سے آپ کو مارا گیا تھا، کیا گناہ کیا تھا تم نے جس کی وجہ سے تمہیں مارا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، I love this آیا بیکاز یہ مجھے آج کل کا زمانہ بتاتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، جب انہیں خوشخبری دی جاتی تھی لڑکی کی پیدائش کی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ دکھ سے مر جاتے تھے، قزیم، ایکسٹریم گریف would overtake them، ایکسٹریم گریف، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، وہ قوم سے اپنا منہ چھپاتے تھے، وان کیا کرو، وان کے مسوانو مزائکور، چھپتے تھے، نہ مبارکبادی، فون آج کل کے زمانے میں بولوں گی فون گو سوئچ آف، رائٹ، نہ مبارکبادی، نہ کہاں کران مبارکبادی، نہ کہاں رٹان مبارکبادی، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اس خوشخبری کی نحوست سے، اللہ خوشخبری کہہ رہے ہیں لیکن انسان اس کو نحوست سمجھتا ہے، ہائے مزائکور، اس خوشخبری کی نحوست سے وہ اپنا منہ چھپا رہا ہے اپنی قوم سے، پھر سوچتا ہے ایمسکہ علی ہون، کیا میں اس کو زندہ رہنے دوں؟ so this is what that man is thinking, what should I do, what should I do، ایمسکہ ہون علی ہون، should I let her live، جینے دے دوں، ام یدسہ فی التراب، یا پھر اس کو ریت میں پھینک دوں، اس کو دفنا دوں۔ اب وہ سوچ رہا ہے کیا کروں، اس سے پہلے کہ یہ بات پھیل جائے کیا کروں، ایک طرح سے اس کا دل کہہ رہا تھا نہیں اس کو جینے دیتا ہوں، دوسری طرف سے کہتا ہے نہیں سوسائٹی کیا کہے گی، سو ہی از ان دس پرپلیکسٹی۔ اللہ کہتے ہیں الا ساء ما يحكمون، کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں یہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم واياکم، اپنے بچے کو قتل مت کرو، میں ان کو بھی دوں گا آپ کو بھی دوں گا۔ یہ پورا ایک ایک ماحول ہی تھا جہاں پہ عورت کی کوئی عزت نہیں تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عزت۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی جو لڑکی ہے جس کو بالکل بھی کوئی عزت اور احترام نہیں ملتا تھا، الٹا شی واز انہیریٹڈ، جب کسی کے والد یا شوہر کسی کا گزر جاتا تھا اس کے بچے اس کی پراپرٹی کو انہیریٹ کرتے تھے، ود دا زمین زراعت اینڈ all that thing they would actually inherit mother۔ اور اتنی گراوٹ تھی کہ بچہ کہتا تھا کہ میں اپنی ماں کو انہیریٹ کروں گا اور وہ اس سے شادی کر لیتا تھا، اتنی گراوٹ کی حد تھی کہ جو بچہ ہے بیٹا ہے he would inherit his mother، جیسے چیزیں بڑھتی ہے نا، کرسی گئی ٹیبل گو میں، ایسے ہی جو ماں ہے she was being inherited۔ اسی عورت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو فائنینشیل انڈیپینڈنس دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورت کو مہر دو، نحلہ، give her the gift، the gift is the gift of mahar، give her the mahar، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، and you cannot take anything from the mahar، ہاں لیکن اگر وہ آپ کو اجازت دے کہ آپ میرے مہر میں سے کچھ لے سکتے ہیں تو آپ کو لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی عورت کا پورا مہر اس کی اپنی پراپرٹی ہوتی ہے، اس کی مرضی سے اس کا مرد جو ہے وہ مہر میں سے کچھ حصہ اگر اس کو ضرورت ہے مانو بزنس کے لیے یا کسی چیز کے لیے وہ اسے قرض لے گا، یا اگر عورت دے آؤٹ آف ہر اون ول اینڈ لو وہ اس کے لیے صدقہ لکھا جائے گا۔ otherwise the man is not entitled to touch the mahar of his wife۔ یہ چنا آسان کیا کہ خاندر گوت ولوس سو گوت ان، تو ہم لوگ وہ سکنو یا ایسا بھی ہوتا ہے 10 لاکھ دیوان مہر 20 لاکھ دیوان مہر، یہ نا واپس، یہ نا سوری واپس، تو ہماری نیت میں کھوٹ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو مہر ہے یہ اس لڑکی کا حق ہے۔ اسی طریقے سے اس کو انہیریٹنس رائٹ دیا، انہیریٹنس رائٹ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا عورت کو، کہیں نہیں تھا۔ ارے انڈین کانسٹیٹیوشن میں 19 سینچری میں 1981 یا کب انہیریٹنس رائٹس ملا ہے میرج ایکٹ میں، ادروائز انہیریٹنس رائٹ عورتوں کو کسی مذہب میں نہیں ہے۔ ہندوازم میں کنیا دان ہوتا ہے، لڑکی کا نکاح ہو گیا اس کی شادی ہو گئی تو چلو جی الٹا دہیج دینا پڑتا ہے، یہاں سے 1955 تھینک یو منسا، الٹا دہیج دینا پڑتا ہے۔
اور آج کی میں بات کر رہی ہوں، اور اگر جتنا ہائی پروفائل ہے لڑکا، ڈاکٹر اگر ہے تو پھر کروڑوں کی پراپرٹی دینی پڑتی ہے، انجینئر ہے تو پھر الگ سے دینا پڑتا ہے لڑکی کے باپ کو۔ اللہ کہتے ہیں کہ لڑکی کے باپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا، لڑکا مہر دے گا۔ یہ صرف اسلام میں اور دنیا کے کسی اور مذہب میں یا کسی اور وے آف لائف میں نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تمہارے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو بیٹا ہے اس کو، بیٹی جو بہنیں ہیں، جو بیٹا ہے اس کو ڈبل حصہ ملے گا بیٹیوں کا۔ یعنی اگر کسی کے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے تو بیٹے کو 1,00,000 ملے گا اور جو بیٹی ہے اس کو 50,000 ملے گا۔ رکیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، اگر 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو ان کو 1/3 آف دا پراپرٹی ملے گی۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر اکلوتی بیٹی ہے اس کو پوری پراپرٹی کا آدھا حصہ ملے گا۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ریشو کتنا ہے، بھائی کتنے ہیں، بہنیں کتنی ہیں، اکلوتی بیٹی ہے، 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ریشو کیا ہے اس حساب سے اس کی پراپرٹی کا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی انہیریٹنس رائٹ رکھا ہے، یہ اللہ عادل ہے، اللہ عدل کرنے والے ہیں، اللہ جانتے ہیں کس کو کتنا ملے گا۔ تو کبھی کبھی لڑکی کو کسی سچویشن میں ہاف آف دا پراپرٹی ملتی ہے، کبھی 1/3 ملے گی، کبھی ہاف دا شیئر آف برادر ملے گا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر والدین ہیں وَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَرِثَهُ أَبَوَيْهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر والدین ہیں، باپ ہے اور ماں ہے، تو ان کو 1/3 آف دا پراپرٹی ملے گی، برابر، دونوں کو برابر، باپ کو بھی 1/3، ماں کو بھی 1/3، اور اگر بچہ ہے تو 1/6 ملے گی، 1/6 باپ کو، 1/6 ماں کو۔ اس کا مطلب ہے کبھی ان کا ریشو برابر ہے، کبھی ان کا ریشو اوپر نیچے ہے، لیکن جو بھی ریشو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لڑکی کے لیے پہلی بار انہیریٹنس رائٹس ملے۔ اسی طریقے سے شادی پہلے زمانے میں عرب کے معاشرے میں بھی اور آج کل بھی ہوتا ہے، باپ ڈیسائیڈ کرتا تھا مجھے اپنی بیٹی کو کس کے گھر بھیجنا ہے، کس سے شادی کرنی ہے، لڑکی سے کبھی پوچھا نہیں جاتا کہ آپ کیا راضی ہیں اس شادی سے، پوچھا نہیں جاتا تھا۔ قرآن لڑکی کے لیے، عورتوں کے لیے قرآن آیا اور قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے اگر تم لڑکی کی اجازت کے بغیر اس سے نکاح کرو، اس کو اگر حاصل کرو اس کی اجازت کے بغیر۔ Forced marriage is nowhere in Islam, which is so much prevalent in Muslim countries and non-Muslim countries. Forced marriage is absolutely nowhere in Islam. اسی لیے اسلام میں نکاح کیوں پڑھتے ہیں؟ نکاح میں اجازت پہلے لڑکی سے مانگی جاتی ہے، سچا قبول، پھر لڑکی پہلے بولتی ہے کہ مجھے قبول ہے۔ یہ شنو فورسڈ قبول ہے، آسان و ناؤن کے، اس کو دل سے بولنا ہے، یس آئی ایکسپٹ دس مین، اس کی اجازت کے تحت ہوگا یہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ حلال نہیں ہے۔ ایک بار ایک عورت آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتی ہے کہ مجھ سے تو اجازت نہیں مانگی گئی تھی، کیونکہ یہ قرآن تو بعد میں نازل ہوا نا، مطلب عرب معاشرے میں تو بہت سارا ڈسٹرپشن ہو چکا تھا۔ تو وہ کہتی ہے جب میری شادی ہوئی تھی میرے باپ نے مجھ سے اجازت نہیں مانگی تھی، تو مجھے کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں، اگر آپ چاہتی ہیں I will nullify your marriage، I will nullify your marriage، آپ کا نکاح ناقص قرار دیا جائے گا اور آپ کو طلاق دی جائے گی، یعنی میں آپ کو اس نکاح کے رشتے سے آزاد کرواؤں گا۔ اور وہ کہتی ہے نہیں، مجھے آزاد نہیں ہونا، I just wanted to know my right، مجھے بس اپنا حق جاننا تھا۔ تو عورتیں اتنی زیادہ امپاورڈ ہو گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ وہ اپنا حق مانگنے کے لیے اور اپنا حق جاننے کے لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی کہ ہمیں بتائیے ہمارے لیے اور کیا کیا حق دیے ہیں اللہ نے، ہمارے لیے اور کیا کیا حق دیے ہیں اللہ نے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کو ان کی اجازت کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر ان کو حاصل کرو۔ اور
ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، اور ان کو تکلیف مت دو، انہیں تکلیف مت دو by withholding what you have granted them، اس چیز کو روک کر جو آپ نے اس کو دیا ہے۔ کبھی کبھی لڑکی کو اس کا مہر نہیں دیا جاتا ہے، فائنینشلی اس کو تکلیف دیا جاتا ہے، یا کبھی کبھی اس کو انہیریٹنس نہیں دیا جاتا ہے، بولتے ہیں کہ تھا when you boy سن، ہاں you boy سن چکچی ضرورت، رائٹ، تو اس کو تکلیف دینے کے لیے، یا پھر کبھی کبھی کیونکہ نان نفقہ جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے، نان نفقہ مرد کے ہاتھ میں ہے، تو اگر وہ اس پاور کو استعمال کرے لڑکی کے خلاف، یعنی اس کو نان نفقہ نہیں دے رہا ہے، یہ بھی ایک طرح کا وائلنس ہوتا ہے، یہ بھی ایک طرح کا وائلنس ہے کہ نان نفقہ نہ دینا اپنی بیوی کو۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز آپ کو ان کو تکلیف نہ دو، وہ چیز روک کر جو ان کا حق ہے۔ عورت کی صلی اللہ علیہ وسلم، عورت کی عصمت اور عفت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ایک واقعہ ہوتا ہے مدینہ میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ایکسپیڈیشن پر جاتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، راستے میں وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا سواری سے اتر جاتی ہیں، قافلے کو لگتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی ڈولکی میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں سے واپس آ کر دیکھتی ہیں کہ سارا کاروان چلا گیا ہے، تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہیں اور وہ وہیں بیٹھتی ہیں، کہتی ہیں کہ کوئی ضرور آئے گا اور مجھے دیکھ کر اٹھا کر واپس لے جائے گا۔ So she waits there۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ امہات المومنین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ پیچھے رہ گئی ہے۔ وہ اپنا اونٹ سامنے لاتے ہیں، ان کو اس پہ بٹھاتے ہیں اور مدینہ میں لاتے ہیں۔ جو منافقین ہیں اسی بات کا وہ مسالہ ڈالتے ہیں اور پھر اس کو ڈیفیم کرتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ ڈیفیم کرنے کی بڑی کوشش چلتی ہے۔ یہ 1 مہینہ یہ پورا سلسلہ چلتا ہے، ریومر مونگرنگ، ریومرز پھیلاتے ہیں، بدگمانیاں پھیلاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیات نازل فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، جو پاک دامن عورت پر بہتان لگائے، جو پاک دامن عورت پر بہتان لگائے اور وہ اپنی گواہی پیش نہ کرے، بس ریومر پھیلا رہے ہیں، میں نے فلاں لڑکی کو کسی کے ساتھ دیکھا اور پھر وہ کیریکٹر لیس ہے اور پھر اس کا کوئی کیریکٹر نہیں ہے، ریومرز پھیلا رہے ہیں اور کوئی ثبوت نہیں پیش کر رہے ہیں اپنی اس بات کی صداقت کے لیے۔ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، ان کو 80 لیشز مارو، just because they spread the rumor of a پاک عورت، of a پاک woman، of a محسنہ۔ محسنہ ہم اس کہتے ہیں اس عورت کو جو حسن میں ہوتی ہے، حسن ہم کہتے ہیں فوٹ کو فورٹ کہتے ہیں ہم، ایک جیسے ریڈ فورٹ ہے، ہاں قلعے کے اندر جب انسان جاتا ہے تو وہ پروٹیکٹڈ رہتا ہے، اوپر چھت ہے، رائٹ، ارد گرد دیواریں ہیں، تو قلعے کے اندر ایک انسان جو ہے وہ پروٹیکٹڈ رہتا ہے۔ ایسی ایک پاک دامن عورت جو اپنی حجابی ہوتی ہے، جو اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کرتی ہے، جو ایک نکاح میں ہوتی ہے یا جو ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں ہوتی ہے، اس کو محسنہ کہتے ہیں، یعنی شی از اے پروٹیکٹڈ وومن۔ محسنہ ہم شادی شدہ عورت کو بھی کہتے ہیں، محسنہ جو پاک دامن شادی شدہ عورت ہوتی ہے جس کا ایک شوہر ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے اور وہ اسی کی حفاظت کے انڈر ہوتی ہے، اس کے حصن میں ہوتی ہے۔ جو پاک دامن عورت پر بہتان لگائے، اللہ کہہ رہے ہیں فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارو، اور وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور آج کے بعد کبھی ان کی گواہی قبول نہیں کرنا، because they lied۔
They lied against a pak woman, a pure woman. So آج کے بعد اس کی he will be declared a liar. He will be declared a liar. آج کے بعد اس کی کوئی شہادت قابل قبول نہیں ہوگی، اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی. یہ درجہ اور یہ احترام دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. آپ اگر ان سب میں دیکھیں، ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی، اللہ نے کہیں نہیں فرمایا جو عورت کمانے نکلے گی وہ امپاورڈ ہے. یہ تو ویسٹرن لوگ کہتے ہیں امپاورمنٹ کا مطلب ہے ایکوائرنگ مور اینڈ مور ایسیٹس. آپ کتنے ایسیٹس آپ ایکوائر کریں اس کا مطلب ہے یو آر امپاورڈ. اللہ کہہ رہے نہیں، امپاورمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک سوسائٹی میں آپ کی کتنی عزت ہے، احترام ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عورت کو سب سے بڑی چیز دی، وہ ہے احترام. اسی احترام کے چلتے ہمیں ملتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب، فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام عمارہ نصیبہ بنت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسی عورتیں، شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی عورتیں جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. They were the teachers, they were the fighters, they were the ones جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی. The likes of the mother of امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، of امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، of ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. The likes of the ones who constructed the universities in the Seljuk period. یہ سب وہی عورتیں تھیں جن کو وہ احترام اور عزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، قرآن نے دیا تھا. And they valued themselves as the people who have brains. انہی عورتوں کے بارے میں اللہ نے جب فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ بِجَلَابِيبِهِنَّ. اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے، مومنوں کی عورتیں جو نساء المؤمنین، مومنوں کی جو عورتیں ہیں یعنی مومن عورتیں جو ہیں ان سے کہیے کہ اپنے اوپر چادریں اوڑے. تو فوراً ان عورتوں نے اپنے اوپر چادریں اوڑی، کیونکہ ہمارا ویلیو برقع لگانے سے گھٹتا نہیں ہے. ہمارا ویلیو اللہ نے بتا دیا ہے، تمہارا ویلیو تمہارا وجود ہے، تمہارا ویلیو تمہارا آپ کا ذہن ہے، آپ کی انٹیلیجنس ہے، آپ کا ایمان ہے، آپ کا تقوی ہے، آپ کی خوبصورتی ہے جو ایکسپلائٹیشن اور آبجیکٹیفیکیشن کے لیے نہیں ہے، جو لوگوں کے پلٹ پلٹ کر گھورنے کے لیے نہیں ہے. آپ کی خوبصورتی آپ کے اپنے لیے ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کلیئرلی فرمایا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے نمبر 1 پر جس چیز کو رکھا ہے نا وہ ہے عورتوں کی محبت. یہ کلیئر ہے، نو ون کین آرگیو اباؤٹ اٹ. مرد کی کمزوری ہے عورت، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ عورت کی خوبصورتی سے سب اٹریکٹ ہوتے ہیں. اللہ خود کہہ رہے ہیں عورت کو میں نے بنایا ہی اتنا خوبصورت ہے. سو اب یہ عورت کی ذمہ ہے کہ کیا وہ اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھا کر خود اپنے آپ کو ایکسپلائٹ کرے گی، یا اپنی اس خوبصورتی کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے آپ کو سوسائٹی میں پروو کرے گی، اپنے اعمال سے پروو کرے گی. Will she protect herself or does her worth just depend on the number of likes she get؟ کتنی پکس وہ انسٹاگرام پہ اپنے اپلوڈ کرتی ہے اور پھر کتنے لائکس اس کو ملتے ہیں، that's her worth. بس کتنے فلٹرز وہ اسنیپ چیٹ پہ لگاتی ہے اور پھر کتنے زیادہ لائکس اس کو ملتے ہیں، that's her worth. کتنے لوگ مر رہے ہیں اس سے بات کرنے کے لیے، کتنے لوگ اپروچ کر رہے ہیں اس کو، is that her worth؟ اللہ کہہ رہے نہیں، میری بندیوں کا یہ ورتھ نہیں ہے. میری بندیاں تو انقلاب لانے کے لیے، وہ اس دنیا میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہے. ان کو کبھی وہ موقع ہی نہیں دیا، میں نے وہ موقع دیا، میرے نبی نے وہ موقع دیا صلی اللہ علیہ وسلم. So you better use your brain for big adventures that you can do in this world. We see Aisha رضی اللہ تعالیٰ عنہ, she was the highest reporter of hadith. highest reporter of hadith. تمام صحابہ سے اوپر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رپورٹنگ ہے حدیث کی. اس کا مطلب ہے she was amazing, she was intelligent, she would know the poetry by heart, she would know the lineage by heart, she would actually learn medicine. جو لوگ مدینہ آتے تھے ان طبیبوں سے وہ میڈیسن سیکھتی تھی. She knew Islamic jurisprudence and law. She knew 2210 ahadith.
Not just her, Shifa bint Abdullah. Shifa bint Abdullah used to know reading and writing. اور وہ ریڈنگ علم جاننے والے تھے، حکمت والی عورت تھی وہ. ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا تھا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھانے کے لیے. اینڈ ان لیٹر ٹائمز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں شفا واز الائیو، وہ زندہ تھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شورا میں شامل کیا تھا ایز اے کنسلٹیٹو باڈی، مشورے کے لیے کہ میں اپنی ریاست کو کیسے چلاؤں گا. اینڈ شی واز اپوائنٹڈ ایز اے مارکیٹ سپرویژن. مارکیٹ سپرویژن آپ یوں سمجھے آئی ایس آفیسرز ہوتے ہیں جو ایک سپرویژن کرتے ہیں ڈسٹرکٹ کی. شی واز اپوائنٹڈ ایز فار مارکیٹ سپرویژن کہ سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے کہ نہیں، ٹریڈ اینڈ کامرس ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں. ٹریڈ اینڈ کامرس ٹھیک ہے کہ نہیں کون جانے گا جس انسان کے اندر اتنا علم ہے. ہمارے پاس اتنی ساری اسکالرس آگے چل کر ملتی ہیں who teachers of the many of the scholars that we know. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں سیر الاعلام النبلا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے 100 عورتوں سے پڑھا ہے. 100 عورتوں I have 100 فیمیل ٹیچرز جن سے میں نے پڑھا ہے. اینڈ وہ اپنا ان کا پورا نئے نام جو ہے نا سیر الاعلام النبلا اپنی اس کتاب میں ان تمام اساتذہ کے نام کوٹ کرتے ہیں. المحدثات ایک کتاب ہے ابو اکرم ندوی کی، اور وہ کہتے ہیں thousands of women جب انہوں نے اپنا یہ کام شروع کیا محدثات کا، ان کو لگا بس ایک کتاب بن جائے گی. He was astonished جب ان کے پاس volumes of کتابیں بنی اور اس کا کام 10 سال تک ختم نہیں ہوا. کام کیا تھا؟ محدثات کے نام دیکھنے تھے کہ وہ کیا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد کے زمانے میں عورتیں تھیں جو اسکالرس تھیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ 4000 سے زیادہ عورتیں تھیں جو اسکالرس تھیں. بڑی بڑی عورتیں، بڑی ساری عورتیں جنہوں نے کئی سارے اسکالر جو ہیں ہمارے ان کو پڑھایا ہے. ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ ہی ہیز ان کے کنٹمپرری کئی ساری عورتیں تھیں جنہوں نے علم سیکھا اور پھر شرح البخاری کرتے تھے. وہ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمسکس، the mosque of Damascus, the grand mosque of Damascus in Syria، وہاں پر بیٹھ کر وہ علم دین سکھاتی تھی، جورسپروڈنس سکھاتی تھی، حدیث کی شرح کرتی تھی، اور اسٹوڈنٹس کو اجازہ دیا کرتی تھی. اجازہ مطلب سرٹیفکیٹ. تو ان کی کلاسز میں مرد بھی ان سے سیکھتے تھے اور عورتیں بھی سیکھتی تھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علم ہے نا وہ کسی جینڈر کی میراث نہیں ہے. صرف مرد ہی نہیں ہے جو علم دین سیکھیں گے یا کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں وہ آگے جائیں گے. عقل اللہ نے دونوں کو دی ہے، برابر کی دی ہے. مرد کا زیادہ دماغ اور عورت کا کم دماغ نہیں دیا ہے اللہ نے. یہ کرسچن مائتھولوجی ہے، ان کی آئیڈیالوجی ہے women is of lesser brain. ایسا نہیں ہے. عورتوں کے وہ کنٹریبیوشنز ہوئے ہیں جنہوں نے مردوں کو بھی پیچھے چھوڑا ہے. بیسکلی کنٹریبیوشن کو اتنا کبھی ہائی لائٹ نہیں کیا گیا کہ دیکھو یہ عورت نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، بیکاز یہ کوئی بڑی بات ہے نہیں. آج کل آپ میں سے کوئی کہتا ہے کیا، یا ہم کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے عورتوں کو کھانا بھی آتا ہے؟ نہیں، کھانا سب کو آتا ہے، مرد بھی کھاتا ہے، عورت بھی کھاتی ہے، بچہ بھی کھاتا ہے، بوڑھا بھی کھاتا ہے، کھاتے تو سب ہیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کھانا کھانا یا پانی پینا یا کپڑے پہننا. تو علم حاصل کرنا کیوں بڑی بات ہے کہ اچھا یہ عورت ہے جس جو اسکالر بن گئی، بڑا کمال کیا اس نے. کمال کیوں کیا اس نے؟ جیسے آپ کے پاس دماغ ہے اس کے پاس بھی دماغ ہے، آپ نے کام کر کے دکھایا، اس نے بھی کیا. اٹ واز اے نارم دیر. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہمارے لیے اٹ از ناٹ اے نارم، ہمارے لیے عجوبہ ہوتا ہے اگر کوئی عورت جو ہے نا کہتے ہیں یہ جو ہت منز اخ نیران، یہ عورت جو ہے نا جب کوئی کام کرتی ہے نا لگتا ہے اوہو یہ تو ماشاء اللہ کچھ عجوبہ ہے، شاید یہ اس دنیا کی ہے نہیں. فار دیم اٹ واز اے نارم، اٹ واز اے نارم. جہاں پر آپ خالد بن ولید کو لڑتا ہوا دیکھتے ہیں، وہاں آپ ام عمارہ نصیبہ بنت کعب کو بھی لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں جنگ احد میں. اینڈ شی وڈ ڈیفینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لائک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آئی وڈ سی نصیبہ ایوری ویئر. میں دیکھتا ہوں کہ جب نصیبہ بنت کعب نے دیکھا کہ عائشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک کیا جا رہا ہے، وہ اپنا پانی کا مشکیزہ جو یوزولی وہ پانی پلاتے تھے وونڈڈ لوگوں کو، زخمیوں کو پانی پلاتے تھے، شی لیفٹ ہر مشکیزہ دیر، شی لیفٹ ہر واٹر ویسل دیر، شی ٹک ہر سورڈ. اس کا مطلب ہے ان کو تلوار چلانی آتی تھی. اس کا مطلب ہے ان کو تلوار چلانی آتی تھی. they were strong women. وہ کاکروچ سے ڈرنے والی عورتیں نہیں تھی. they were strong.
وہ تلوار اٹھاتی ہیں، بھاگتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایز اے ہیومن شیلڈ بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور ان کو بہت زخم لگتے ہیں، ان کے جسم پر بہت زخم لگتے ہیں، تلوار کے زخم لگتے ہیں ان کے جسم پر، لیکن وہ کھڑی رہتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، وہ ایز اے ہیومن شیلڈ اپنا جسم وہ سامنے رکھتی ہیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اٹیک نہ آئے، اور اس دلیری سے لڑتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں دیکھتا تھا میرے دائیں طرف سے بھی نصیبہ ہے، میرے بائیں طرف سے بھی نصیبہ ہے، اینڈ آگے چل کر یہی نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد میں بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور اپنے 4 بچوں کو وہ اللہ کی راہ میں شہید کرتی ہیں. These were the women. اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیہ ڈائناسٹی کی بات ہے، امیہ ڈائناسٹی میں وہ بیعت کرنے سے انکار کرتے ہیں، وہ اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دشمن نے گھیراو کر دیا ہے ہمیں اور میرے اپنے لوگوں نے میرا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے، سب ڈر کے بھاگ گئے ہیں، بس میں اکیلا کھڑا ہوں، میں کیا کروں؟ should I surrender؟ وہ حجرے میں جاتے ہیں، ان کی ماں بیٹھی ہوتی ہے وہاں، ان سے مشورہ کرتے ہیں، ماں میں کیا کروں؟ should I surrender؟ وہ کہتی ہیں کہ ایک گیزر کی زندگی سے بہتر ہے ایک شیر کی موت. یہ ہے عورتیں جنہوں نے یہ ویلیو سکھائے تھے اپنے بچوں کو. یہ ہے وہ عورتیں جنہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسی نسل کو پیدا کیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی نسل کو پیدا کیا. جتنے بھی اسکالرس ہمیں ملتے ہیں ان کے پیچھے ان کی ماں کی تربیت ہے، اور وہ مائیں وہ تھیں جنہوں نے اپنی نالج، اپنا انرجی، سب کچھ، اپنا پیسہ، اپنا مال، انہوں نے اپنے بچوں کو صحیح راستے پر چلنے کے لیے، ان کو علم بیسکلی دینے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرتی تھی. وہ جتنا بھی ان کے پاس دولت تھی وہ علم کے فروغ کے لیے بچوں کو دیتی تھی تاکہ میرا بچہ جو ہے وہ علم سیکھے. So this was a legacy of women فرام دا قرآنک پرسپیکٹو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو میں نے ٹچ بھی نہیں کیا، کبھی اور وہ ہوگا انشاءاللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کیسے وہ رسول عورتوں کے how he would greet them, how he would honor them, how he would respect them, how he would listen to them. انس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ مدینہ کی ایک عورت ہوئی تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے کہیں بھی لے جاتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے اور وہ باتیں کرتی رہتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سر جھکا کے ان کی بات سنا کرتے تھے. انصار کی عورتیں اگر کھڑی ہوتی تھی گروپ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تھے تو وہ سلام کرتے تھے، یا نساء الانصار، ایسے ان کا خطاب کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ الگ چیپٹر ہے کہ وہ کس طریقے سے عورتوں کے لیے انہوں نے پریکٹیکلی کیا اسٹیپس اٹھائے، کبھی اور وہ انشاءاللہ کریں گے. But this was a Quranic perspective of women. That was all for today. The time constrict say I have to end, otherwise I can speak for 5 hours. But thank you so much for your time. Thank you so much for your patient listening. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. I would like to take your messages and questions if any. Please raise your hand.